الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، 2-3 روز سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اور ابتدائی تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مفید بھی ہیں اور اس سے سورت کی آیتوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کل یہ بات یہاں تک آ کر کے رک رہی تھی کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جب لوگوں نے ستایا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قریش کی عورت بھی آئی تھی جو ان 3 بھائیوں میں کے گھر تھی، کسی ایک کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب اس باغ میں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی۔ وہ دعا بہت مشہور ہے اور دعا کے الفاظ بھی بہت نہایت عجیب و غریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور موقع پر ایسے الفاظ میں حدیث کی کتابوں میں دعا منقول نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت اور اللہ پاک کے سامنے اپنا تواضع، انکساری اور بے بسی، بے کسی، جو کہہ لیجیے آپ، ایک دم کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ کی عظمت کا بہت عجیب انداز میں آپ نے اعتراف کیا ہے، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر آئے گا۔ ہم برکتاً دعا کے الفاظ بھی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر دیں گے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل لی غضبک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ الفاظ دعا کے ہیں۔ کہیں آپ دعا کے الفاظ میں رد و بدل بھی ہے۔ یہ دعا صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے نقل کیا ہے، اور وہیں سے تقریباً سارے اکابر نقل کرتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت و ضعف اور کمی کی، کہا کہ بس میں کمزور ہوں، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی میرے رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے کہ جو چاہے کرے؟ اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کو طلب کرتا ہوں۔ میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنا پر دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں۔ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے، نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں بجز آپ کی مدد کے۔
الفاظ کے دعا کو دیکھیے گا تو اس دعا کو ضرور ہر مسلمان کو، اور خاص طور پر ہمارے دعوت کے ساتھی یا جو لوگ اہل سلوک ہیں، کسی بھی شیخ سے منسلک ہیں، ان کو یہ دعا ضرور یاد کر لینی چاہیے. اور تہجد کے وقت اگر کبھی موقع ملے یا کبھی بھی زندگی کے لمحات میں احوال میں انسان بکھر جائے، ٹوٹ جائے، ہر طرف سے اسباب اس کے قابو سے بے قابو ہونے لگے، تو اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی نصرت و مدد اس طرح ہم پر آ جائے جس طرح حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی. ایک بات یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم میں اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، جس کو سب جانتے ہیں. اس پر تقریر نہیں کرنی ہے مجھے کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی قوت کے ضعف و کمی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی پر اسباب پر کبھی بھی تکیہ نہ کرے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنی قیمت خود نہ لگائے. اس دعا میں یہی ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو باتفاق کائنات عالم میں اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بلند و بالا تر ہے، لیکن آپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرائے ہیں اور بلبلائے ہیں، اور بعد میں جا کر کے جو ایک دعا، ایک لفظ کہا ہے کہ اعوذ بنور وجہک، اے اللہ میں آپ کے چہرے کا نور کا واسطہ دیتا ہوں جس سے تمام گمراہیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں سب ٹلتی ہیں. اس کا واسطہ دیتا ہوں کس بات سے؟ کہ آپ مجھ سے ناراض مت ہو جائیے. انسان پہ جب عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا جب دروازہ کھلتا ہے، تو وہ کسی دوسرے کو نہیں کوستا، دوسرے کو نہیں کوستا ہے، وہ اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے. اس سے اس کے اندر اللہ کی معرفت کا جذبہ ابھرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے جو بہت اہم ہے، شاید کبھی کسی موقع پر نہ بیان کیا ہو، کہ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اس پر جب احوال آتے ہیں تو اس پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو عادتاً یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹے ہوئے احوال میں، بکھرے ہوئے احوال میں، پریشانی میں دوسرے کو کوسنے لگتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پریشانی میں لوگ دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو یہ شیوا انبیاء کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احوال طائف میں جو کچھ بھی آئے وہ حدیث کے اندر ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت اپنے لیے کوئی چیز قیمتی مانگ لینا چاہیے، نہ کہ دشمنوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے. یعنی جو وقت قیمتی تھا اس کو ایک تو یہ ہے کہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں غیروں پر بد دعا کر کے، یہ وقت سب پہ آتا ہے. تو اس وقت صالحین کا شیوا یہ ہے، اللہ والوں کا شیوا یہ ہے کہ یہ احوال آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. احوال اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ رحمت کا دہانہ اس پر کھول دیا جائے. اور اس میں بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ رحمت کا دہانہ کھلتے وقت یہ رحمت کے دہانے سے، باب رحمت سے اپنے لیے کچھ لیتا ہے یا یہ غیروں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے. اپنا وقت غیروں کے لیے بد دعا کرنا اپنے وقت کو ضائع کر دینا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان یہی ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے. جب رحمت کا دروازہ ان پر کھل گیا اس دوا کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ان تنزل علی غضبک، اپنا غضب مجھ پر نازل مت کیجیے. اور پھر خوبصورت الفاظ کیا کہا؟ لکل عتبیٰ حتی ترضیٰ، ہم تو آپ کو منائیں گے ہی، اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. تو یہ بھی کمال نبوت ہے، اور یہ بھی نبوت کا مزاج ہے کہ انسان نفحات قدسیہ کو، مبارک اوقات کو انسان دوسری چیز میں ضائع
نہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ بل بلائے گر گرائے اور دروازہ کھل گیا تو دوسروں کو کوسنے لگے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں پر ان کی شکایت نہیں کی ہے، بلکہ کیا کہا، اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں. یعنی جس انداز سے دعوت و تبلیغ ہم کو دینی چاہیے، کرنی چاہیے، اس میں ہم کمزور ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب کہ اس کو معرفت تام حاصل ہو. اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت تام کس کو حاصل ہوگی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. لہذا امت کو چاہیے کہ ایسا کوئی وقت اگر آ گیا تو اس وقت بجائے دوسروں کو کوسنے کے، برا بھلا کہنے کے، شکوہ شکایت کرنے کے، اس وقت اپنے دامن کو رحمت سے بھر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ممکن ہو سکے وہ سب کا سب مانگ لینا چاہیے. آج میرے خیال سے اتنا ہی رہنے دیجیے، وقت ہو گیا، باقی کل انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.